بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب نازل ہوا اور ان کے جو بدعمالیاں تھیں وہ کون کون سی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ صدوم قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور یہ جو صدوم قوم تھی نا یہ بہت خوشحال تھی، اور یہ جو اس وادی بہت خوشحال وادی تھی، تو لوگ بڑی بڑی دور سے یہاں اس وادی کو دیکھنے آتے اور اس میں آ کے وہ رہتے، اور لوگ یہاں کے جو لوگ تھے نا صدوم قوم جو تھی یہ بہت مہمان نواز تھی۔ ان سالہ سال سے ان کے یہاں پر یہ رسم چلتی آ رہی تھی کہ جو مہمان آتا تو یہ ان کی بہت سی نا خدمت کرتے اور ان کی بڑی مہمان نوازی کرتے۔ تو یہ جو لوگ تھے نا ان میں یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ یہ مہمان نوازی سے بڑے اکتا ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، یہ جو رسم ہے مہمان نوازی کی رسم کو ہم ترک کر دیں۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کچھ ہیلا تلاش کرتے کہ ہم کیا کریں۔ تو اسی دوران اسی اسلام میں ایک شیطان بوڑھا آدمی بن کر نا ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ آپ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اس سے پریشان ہیں کہ یہ مہمان نوازی کی جو رسم ہے نا ہم اس کو ادا نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس نے جو شیطان ہے اس نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کرو، جو بھی کوئی آئے نا، کوئی شخص آئے آپ کے قوم میں، یعنی کہ آپ کی وادی میں کوئی مہمان بن کر آئے تو آپ اس کے ساتھ نا بدکاری کرو، بد فعلی کرو۔ تو اس وجہ سے وہ یعنی کہ آپ اس طرح کرو گے تو وہ نہیں آئے گا یقیناً۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہی جو شیطان تھا نا وہ خود وہ بیس بدل کے آیا، خوبصورت لڑکا بن کر آیا۔ تو سب لوگوں نے اسے پکڑ کے تو اس کے ساتھ بد جو فعلی تھی وہ کی۔ تو شیطان نے خود طریقہ بتایا کہ تم اس طرح میرے ساتھ کرو۔ اس نے وہ اس کے ساتھ بد فعلی کی تو اس نے بتایا کہ اس طرح کرو۔ تو ان کو بڑا مزہ آیا، بڑی لذت آئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ہی کریں گے۔ تو انہوں نے اس طرح ہی کرتے رہے۔ حضرت جو لوط علیہ السلام تھے وہ بہت ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، یہ بہت غلط کام ہے تم جو کر رہے ہو، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کے تم مردوں کے ساتھ کر رہے ہو، تم عقل نہیں ہے، بڑا سمجھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ہم وہ بہت بڑی قوم ہے، بڑے ہمارے اونچے قد ہیں، ہم جو ہے نا ہمیں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے یعنی کہ ان کے لمبے لمبے ان کے قد تھے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑوں میں انہوں نے مکانات بنائے تھے پکے، تو اس میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا انہیں سمجھایا کہ تم نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کرنا ہے، جو مرضی کر لو۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا وہ اپنا بیس بدل کے نا ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں آئے۔ ان کے ساتھ مزید فرشتے بھی تھے، اور وہ بھی خوبصورت لڑکیوں کی بیس میں ان کے پاس آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان نوازی کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی ان کی مہمان نوازی کی، اور انہیں بڑا ان کے جو ان کی اس قوم کی رسم تھی کہ مہمان کو مہمان نوازی بہت کرتے تھے اس کی، تو انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی۔ تو جو ان کی قوم تھی نا، جب ان کو معلوم ہوا نا کہ حضرت لوط کے گھر مہمان آئے تو ان کے گھر کو انہوں نے محاصرہ کر لیا، اور ان کے چاروں طرف ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور دوبارہ ڈھال کے اندر آنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ایک دم گھبرا گئے، وہ کہتے اب میں کیا کروں، کیونکہ میں مہمان ہے تو میں ان کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ جاؤ، آپ اگر یہ بیٹھ گئے تو یہ پکڑ لیں گے میری قوم والے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اسی پریشانی میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، میں جبرائیل ہوں، میں اپنی حفاظت خود جانتا ہوں، یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ میرے فرشتے ہیں جو میرے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا، اس وجہ سے میں آیا ہوں۔ تو آپ ایسا کریں، اپنے جو مومن لوگ ہیں نا ان کو آپ لیں اور آپ اس وادی سے دور چلیں۔ تو حضرت جو لوط علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے جو مومنین تھے ان کو لیا، ان کی سواری پر بٹھا کے اور شہر سے دور جانے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ جو ہے نا آپ جب جائیں نا اپنے سوار یعنی کہ سوار ہو کر جانے لگے بستی سے باہر، تو آپ پیچھے نہ مڑ کے دیکھیے گا، اگر جو پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ان کی باتیں تھیں ان پہ انہوں نے عمل کیا، اور وہ اپنے سواروں کو لے کے نا یعنی کہ اپنے جو مومنین تھے، اپنے قوم کے مومنین تھے، ان کو لے کے باہر جانے لگ پڑے۔ تو جب باہر جاتے ہوئے تو جب جبرائیل علیہ السلام نے نا زمین کو اوپر سے نیچے سے اٹھایا اور اسی یعنی کہ الٹا دیا، زمین کو الٹا کر رکھ دیا، اوپر والی زمین نیچے آ گئی، نیچے والی زمین اوپر چلی گئی، یعنی کہ اوپر والی زمین نیچے چلی گئی اور نیچے والی زمین اوپر آ گئی۔ تو جب یہ کر رہے تھے نا
تو حضرت جو لوط علیہ السلام ہے ان کی جو بیوی تھی نا وہ منافقہ تھی. اس نے نا اپنی قوم کی طرف جو یہ بد فعلی کرتے تھے نا ان سے بڑا محبت کرتی تھی لوگوں سے. تو اس نے نا اپنی جو قوم کے لوگ تھے انہیں نا دیکھ کے نا افسوس کا اظہار کیا کہ اے میرے واسی یعنی کہ اے میرے قوم کے واسی ہو. اس طرح کر کے اس نے بات کی. تو اس نے پیچھے دیکھا تو افسوس کا اظہار کیا. تو جو پتھر تھا جو ان میں برس رہے تھے پتھر جو ہے نا ایک اس کو آگے لگا اور اس کی جو یہ بھی ہلاک ہو گئی. تو دیکھیں وہ اس لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بدفعلی کرتی تھی. تو آج ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹرانسجینڈر کا جو نیا رول نکلا ہے اس حکومت نے نکالا وہ کتنا غلط ہے. مردوں میں یعنی کہ آپ بس شادی کارڈ پہ جو ہے نا بس مرد عورت لکھوا لے خواہ مرد ہے آپ مرد کے ساتھ مرد رہ سکتے ہیں. کئی شادیاں بھی اس طرح کی ہو چکی ہیں. تو ہم پر عذاب ہے تو ہمیں کیا ہم عذاب کے مستحق ہیں. ہم پر عذاب ہے تو اور کیا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہمیں ابھی تک بچائے ہوئے ہیں نہیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بچے رہ سکیں. ہمیں خود پہ غور کرنا چاہیے ہم کیا ہیں. جو تمام پچھلی امتیں ہیں ان پر جو عذابات نازل ہوئے ہیں جو ان کے گناہ تھے ان کا مجموعہ ہماری امت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ہم گناہ گار امت ہے. ہم پر ہے ہمارا عذاب ہم پر آنا چاہیے مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت بچے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نسلوں کو عالم دین بنا ہمارے یعنی کہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. ایسے بہت سے واقعات جو ہم آج کے دور میں اگر کرتے ہیں نا تو ہمیں عذاب نہیں ہوتا. جو پچھلی امتوں نے کیا تھا ان پر عذاب ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم عذاب دیا. تو ہم عذاب سے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سکتے. ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت محمدیہ پر میں سے پیدا فرمایا. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جس طرح کے یعنی کہ ہم جس طرح اعمال کر رہے ہیں ہم پہ تو پتھر آنے چاہیے مگر اللہ تعالیٰ کے صدقے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے.